ناظرین، قسط نمبر 14 میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت حسین ابن منصور حلاج پر آپ کے مریدین کچھ جاہلانہ طور پر الزامات لگاتے ہیں۔ آپ کی کرامات کو دیکھ کر کچھ مہدی ہونے کا لگاتے ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا لگاتے ہیں۔ الغرض حضرت حسین بن منصور حلاج تستر کے باشندوں کی اس جاہلانہ عقیدت سے بیزار ہو کر بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت منصور حلاج عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں بھی آپ کے مجاہدات اور مشقتوں کا وہی عالم تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ صوفیاء آپ کی ریاضتوں کو قدر و نگاہ سے دیکھتے اور برآمدہ اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ منصور حلاج ایک عاشق جاں سوز ہیں۔ عشق کی تپش اور حرارت ان کے جسم و جاں کو جلائے ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے ان پر جذب و کیفیت کا عالم تھا۔ اس کے برعکس بصرہ کے علماء ظاہر کا وہی فتویٰ تھا جو منصور حلاج شعبدہ بازی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور فطرت کے اصولوں سے جنگ کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ بے شک حضرت منصور حلاج ایک عاشق جاں باز تھے اور انہیں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں تھی کہ علماء ظاہر ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے انداز سے منزل عشق کا سفر طے کر رہے تھے۔ عشق کی سرمستی نے ان کے بارے میں انہیں اس قدر بے باک بنا دیا تھا کہ وہ اپنے اساتذہ اور مرشد سے بھی عجیب سوالات کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی بھی ان کی اسی بے باکی کی وجہ سے اس قدر ناراض ہو گئے تھے کہ شدید عالم غضب میں اپنے شاگرد کو دنیا کے خوفناک ترین بد دعا دے ڈالی تھی۔ میں اپنی کم علمی اور بے نظری کے سبب اس واقعے پر رائے زنی کا حق نہیں رکھتا، مگر ہزار غور و فکر کے بعد بھی میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ حضرت عمر بن عثمان مکی عارف کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے اکابر صوفیاء میں نمایاں حیثیت بھی رکھتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت منصور حلاج کو اتنی سنگین بددعا کیوں دی؟ عارف کا کام تو دعائیں دینا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم حضرت عمر بن عثمان کی بددعا کو تسلیم کر لیں تو شدت غضب کے اظہار کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ خدا اسے ہلاک کر ڈالے، مگر بددعا میں یہ اہتمام کیوں کہ اس کے دست و پا کاٹے جائیں، پھر اسے نذر آتش کیا جائے اور آخر میں اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے۔ حالانکہ قتل کے سلسلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک ہی وار میں قتل کیا جائے، خواہ وہ پاگل کتے کا قتل ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام جسمانی اعضاء کو مرحلہ وار کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر حضرت منصور حلاج کو یہ بددعا کیوں دی گئی؟ میرے خیال میں اس روایت پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ واقعتاً حضرت عمر بن عثمان مکی کی بددعا ہے یا حضرت منصور حلاج کے مخالفین نے زیب داستان کے لیے اس بددعا کو حضرت عثمان مکی کی جیسے عظیم و جلیل بزرگ سے نام کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ اگرچہ اس وقت حضرت جنید بغدادی حیات تھے، لیکن حضرت منصور حلاج ایک بار مرشد کے آستانے سے اٹھے تو دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے حسین بن منصور کے اس عمل کو ان کی سرکشی سے تعبیر کیا ہے، لیکن صاحبان نظر کہتے ہیں کہ یہ منصور کی آشفتہ سریت نہیں، عشق کی شوریدگی تھی جو انہیں کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت منصور حلاج مستقل طور پر بصرہ میں سکونت پذیر ہو جائے، مگر ابھی تھوڑی ہی دن گزرے تھے کہ وہ بے قرار عشق اس سرزمین سے بھی بیزار ہو گیا۔ اس نے اپنا بوریا کاندھے پر رکھا اور بصرہ سے کسی دوسرے مقام کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ بیزاری علماء ظاہر کے مخالفانہ طرز عمل کے سبب نہیں تھی۔ اب کے بار اس کی عقیدت مندوں کی انتہا پسندی نے اسے وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابو الحسن محمد بن عمر قاضی فرماتے ہیں، ایک دن میرے ماموں بھی مجھے حضرت حسین بن منصور کے پاس لے گئے۔ اس وقت وہ بصرہ کی جامع مسجد میں مشغول عبادت تھے۔ میں ان دنوں بچہ تھا، اس لیے خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتا رہا۔ بات چیت کے دوران حضرت حسین بن منصور حلاج نے میرے ماموں سے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دن بصرہ میں قیام نہیں کر سکوں گا۔ میرے ماموں نے عرض کیا، یہ تو اہل دل کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی،
وہ ایک مرد خدا کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ میں بھی کیا کروں؟ حضرت منصور حلاج نے آرزو لہجے میں کہا۔ یہاں کے لوگوں نے میری ذات کو ایک طلسمی افسانہ بنا کر رکھ دیا ہے، جس سے میرا دل تنگ ہے اور مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی ہے۔ آخر ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس سے آپ کی طبیعت میں تقدر اور وحشت کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ میرے ماموں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی خیال آرائی میں گم رہتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج نے انتہائی افسردہ لہجے میں فرمایا، یہ لوگ بہت سے افعال و احوال کو میری طرف منسوب کر دیتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر اعتقاد کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں کام میں نے کیے ہیں۔ نہ کوئی ذاتی طور پر تحقیق کرتا ہے اور نہ کوئی مجھ سے دریافت کرتا ہے۔ خواہ مخواہ یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ حلاج مستجاب الدعوات اور صاحب کرامت ہیں، حالانکہ تم میرے بارے میں خوب جانتے ہو میں کیا چیز ہوں، یہ درجہ اور مرتبہ مجھے حاصل ہے۔ آپ ان باتوں پر دھیان ہی کیوں دیتے ہیں؟ میرے ماموں نے عرض کیا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے میرے ماموں کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، ابھی کل کا واقعہ ہے کہ ایک متمول شخص نے کچھ درہم میرے پاس بھیجے تھے اور درخواست کی تھی کہ میں ان سکوں کو فقراء میں تقسیم کر دوں۔ اتفاق سے اس روز کوئی ضرورت مند نہیں آیا۔ میں نے وہ درہم بورے کے نیچے ڈال دیے۔ دوسرے دن چند فقراء میرے پاس آئے تو میں نے بورے کے نیچے سے درہم نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ اب میں اپنے بارے میں عجب باتیں سن رہا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کہ حلاج مٹی پر ہاتھ مارتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین بن منصور حلاج نے اسی قسم کے بہت سے واقعات سنائے۔ میرے ماموں خاموشی سے حضرت منصور حلاج کی گفتگو سنتے رہے۔ پھر جب ماموں منصور خاموش ہوئے تو میرے ماموں نے رخصت کی اجازت چاہی۔ بقیہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔